پاکستان کے ایک غریب فیملی میں پیدا ہوا ایک بچہ۔ اس کے گھر والے مشکل سے زندگی گزارتے تھے۔ اس کے ماں باپ صرف یہ چاہتے تھے ہمارا بچہ اچھا تعلیم حاصل کرے اور بڑا ہو کر کوئی نوکری کرے تاکہ ہمارے حالات صحیح ہو جائے۔ وہ بچہ کچھ سال بعد صبح سویرے اٹھ کے اسکول جاتا ہے، بہت محنت سے پڑھائی کرتے ہیں۔ اسکول پورا کرنے کے بعد کالج جانے لگتا ہے، پھر یونیورسٹی، اور آخر کار وہ لمحہ آتا ہے جب وہ یونیورسٹی پورا کر دیتا ہے۔ اس کو ڈگری مل جاتی ہے۔ اس کے ماں باپ، گھر والے سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ سب یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی نوکری کرے گا اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ وہ لڑکا ہر جگہ نوکری کے لیے اپلائی کرتا ہے، لیکن کسی بھی جگہ ان کو نوکری نہیں ملتا۔ ہر جگہ صرف دھکے کھاتا ہے۔ کسی نوکری کے لیے چلا جاتا ہے تو وہاں پر ہزاروں لوگوں کی لائنز ہوتی ہے اور وہ لڑکا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ بہت سال بے روزگار رہنے کے بعد ان کو ایک چھوٹی نوکری مل جاتی ہے جس کی سیلری صرف 25,000 روپے ہوتی ہے۔ وہ صبح اٹھ کے 9 بجے آفس چلا جاتا ہے اور 5 بجے واپس گھر آنے لگتا ہے۔ اس کو ہمیشہ ڈر ہوتا ہے کہ مجھے نوکری سے نہ نکالے۔ پوری 10 سال نوکری کرنے کے بعد ان کو پروموشن ملتا ہے اور ان کی سیلری 40,000 روپے ہوتی ہے۔ کام کرتے کرتے ان کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے اور پھر وہ ریٹائرمنٹ لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ہماری قسمت میں غریبی لکھی تھی، یہی ہماری زندگی تھی۔ لیکن اصل میں وہ یہ نہیں جانتا کہ بچپن سے وہ ایک ٹریپ میں زندگی گزار رہا تھا جس کو کہتے ہیں ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان۔ طلباء کا فیض آباد پر احتجاج شدت اختیار کر گیا ہے۔ پتھراؤ اور شیلنگ کی گئی۔ بہت سارے طلباء اسلام آباد پولیس نے گرفتار بھی کر لیے ہیں۔ السلام علیکم فائٹرز۔ ہر نوجوان کا یہی ڈریم ہوتا ہے، اچھا گھر، لگژری کارز اور زندگی بالکل امیروں جیسی۔ لیکن بدقسمتی سے ان کی ڈریمز صرف ڈریمز ہی رہ جاتے ہیں۔ وہ بچپن سے ایک ٹریپ میں پھنس جاتا ہے جس میں وہ پوری زندگی گزارتے ہیں۔ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ایسا بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو فور نہ ملے، اور جو بھی اس ایجوکیشن کو حاصل کرے تو وہ پیسوں اور نوکری کے لیے بہت سٹرگل کرے۔ پوری ورلڈ وائڈ اگر ہم ٹاپ ریچسٹ لوگوں کو دیکھیں تو وہ اسکول ڈراپ آؤٹ ہے، انہوں نے ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کیا ہے۔ کیا سچ میں ایجوکیشن سسٹم ایک جال کی طرح کام کرتے ہیں؟ ان کو حاصل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ملتا؟ اور اگر سچ میں یہ ایک جال ہے تو پھر اس جال سے باہر کیسا نکلے اور اپنے ڈریمز کو کیسا پورا کرے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا پاکستانی ایجوکیشن سسٹم بچوں کے لیے ٹھیک ہے یا پھر نہیں؟ پوری دنیا میں سب سے پہلا ایجوکیشن سسٹم قدیم میسوپوٹیما عراق میں 2500 BC میں بنا تھا۔ پہلا اسکول بھی ادھر بنایا گیا تھا جس کو ادوبا کہتے تھے۔ یہاں پر لوگ لکھنا، پڑھنا یہ سب سیکھتے تھے۔ حساب کتاب، قانون اور اپنے ریکارڈ کو محفوظ رکھنا یہ سب لوگ سیکھتے تھے۔ پاکستان 1947 میں جب آزاد ہوا تو ان کے پاس اپنا ایجوکیشن سسٹم کا کوئی سلیبس نہیں تھا، اس لیے کچھ سالوں سے وہ برطانوی سلیبس پہ اپنا ایجوکیشن سسٹم چلاتا تھا۔ قیامی پاکستان کے فوراً بعد حکومت نے صرف 3 مہینوں کے اندر تعلیمی ایک بڑا کانفرنس کیا تھا۔ یہ پاکستان کی پہلی تعلیمی پالیسی تھی۔ ان میں نیا تعلیمی سٹرکچر، نئی نصاب، اسکولوں کی تعمیر، سب کچھ بتایا گیا تھا۔ ہر بچے کا ایک ہی سلیبس تھا، سب کے لیے ایجوکیشن ایکول تھا، غریب امیر سب کے لیے ایجوکیشن سیم تھا۔ لیکن آج کل ایجوکیشن کی 2 ٹائپس ہے۔ غریب بچوں کے لیے سرکاری اسکول، پرانا سلیبس، بک میں یہ کہانی، وہ کہانی، ہسٹری اور ساری بکس میں بہت ٹف ٹاپک ہوتے ہیں جن کو یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن امیر بچوں کے لیے پرائیویٹ اسکول ہوتے ہیں، ان کی عمارتیں، فرنیچر سب اچھے ہوتے ہیں اور سلیبس بالکل الگ ہوتا ہے۔ بچپن سے ہی شروعات ہوتا ہے،
امیری اور غریبی کا۔ آج کل آپ کسی بھی ینگسٹر سے پوچھیں، وہ آپ کو یہ کہے گا کہ ایجوکیشن ایک ٹریپ ہے، ایجوکیشن حاصل کرنے سے کچھ نہیں ملتا، یہ بس ٹائم ویسٹ ہے۔ پہلی بات، ایجوکیشن حاصل کرنا غلط نہیں ہے۔ اگر ایک بچے کو شروعات سے ایک اچھا سلیبس مل جائے اور صحیح ایجوکیشن مل جائے تو پھر ان کی پوری زندگی صحیح راستے پر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے غلطی گھر والے کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بہت کم عمر سے اسکول میں داخل کرواتے ہیں۔ اس بچے کی ایج اسکول جانے کا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ان کو بھیجا جاتا ہے۔ بہت سے علاقوں میں گورنمنٹ اسکول کی بلڈنگ خراب ہوتے ہیں، ان میں کلاسز نہیں ہوتے، بچے باہر پڑھائی کرتے ہیں، ان کے گھر اسکول سے بہت دور ہوتے ہیں اور وہ پیدل بہت دور اسکول جاتے ہیں۔ ماں باپ کھانے کے لیے ان کو صرف 10 روپے دیتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی امیر شخص کے بیٹے کو دیکھیں تو ان کا پورا سسٹم الگ ہوتا ہے۔ وہ اسکول گاڑی میں جاتا ہے، اسکول کی بلڈنگ، کلاس روم سب بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ ان کو بہتر خوراک دیتے ہیں، ٹیچرز ان کو کمپیوٹر کے ذریعے اور اچھی طریقے سے اور فن کے ساتھ ان کو سکھاتا ہے۔ یہ تو بس کچھ ہی فرق ہے، اسی طرح بہت سے ڈیفرنس ہے ایک غریب بچے کی اور امیر بچے کے ایجوکیشن سسٹم میں۔ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم بہت پرانا ہے، سارے فیملی ممبرز ایک طرح کے ایجوکیشن پڑھ چکے ہیں۔ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں سارے سبجیکٹ سٹارٹنگ سے ہی بہت مشکل ہوتے ہیں۔ ایک دن میں 7 اور 8 سبجیکٹس جو ہے وہ ریڈ ہوتے ہیں، تو ان کو ایک ساتھ جو ہے یاد رکھنا یہ کافی مشکل ہوتا ہے۔ ٹیچرز بھی صرف بکس کو ختم کرنے میں لگے ہوتے ہیں اور بچوں کے ڈاؤٹس کو پورا نہیں کرتا۔ پوری سال میں 7 اور 8 کتابیں یاد رکھنا یہ تو کافی مشکل ہوتا ہے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ کی ایک ہی یونٹ میں ان کے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائے اور پوری سال میں صرف 3 بھی یونٹ وہ یاد رکھے ہر بک میں، تو ان کے لیے جو ہے یہ کافی بہتر ہے۔ لیکن پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں ان کے یونٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر بک جو ہے کافی لینتھی ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر سر جو ہے چکرانے لگتا ہے اور ان کی بہت زیادہ پیجز ہوتے ہیں جن کو یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن بچے پھر بھی جو ہے وہی کتابیں ریڈ کرتے ہیں، ان کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور پوری سال میں ہر بک میں جو ہے پوری یونٹس میں ان کے فیفرز ہوتے ہیں۔ اگر بچپن سے ہر بچے کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے کچھ پریکٹیکلی سکھایا جائے، پڑھائی پہ دھیان کم دے اور پریکٹیکلی کچھ سیکھنے پہ جو ہے زیادہ توجہ دے، تو پھر وہ سب کچھ ان کی پوری زندگی کام آئے گا۔ جو کچھ ہم پریکٹیکلی سیکھتے ہیں تو وہ کافی بہتر ہوتے ہیں۔ جو بھی نوجوان اپنی زندگی میں سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا ایجوکیشن ضرور پورا کرے، سسٹم جیسا بھی ہو، جیسا بھی وہ کام کرے، بس اپنا ایجوکیشن اور تعلیم پہ فوکس کرے، کچھ سیکھنے پہ فوکس کرے تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا اور آپ کی پوری زندگی کام آئے گا۔ ایجوکیشن حاصل کرنے کی بے شمار فائدے ہوتے ہیں، لاکھوں اور ہزاروں فائدے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو حاصل کریں گے تو پھر آپ کی پوری زندگی میں ایجوکیشن آپ کا ایک دوست کی طرح رہے گا اور ہمیشہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کسی ایسے شخص سے پوچھو جس نے ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کیا ہے تو وہ آپ کو صرف یہ کہے گا کہ کاش ہم اپنی تعلیم پورا کرتے، ہم اسکول جاتے، کالج جاتے، یونیورسٹی جاتے اور اپنے ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے۔ آپ کی سکسیسفل بندے سے نہ پوچھو، پوری دنیا میں صرف کچھ ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کیا ہے۔ سب لوگ اس کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے ایجوکیشن کو کمپلیٹ نہیں کیا ہے، اسکول ڈراپ آؤٹ ہے، لیکن بہت سے ایسی بلینئر ملینئرز ہیں جنہوں نے ایجوکیشن کمپلیٹ کیا ہے اور اپنے کنٹری کے لیے کچھ کیا ہے۔ تو ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بتایا ہے کہ اقرا، پڑھو۔ تو جو بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن حاصل کرنا فالتو ہے، ٹائم ویسٹ ہے، تو یہ لوگ 100% غلط ہے۔ تعلیم حاصل کرنے سے اچھے سائنٹسٹ بنتے ہیں، اچھے ڈاکٹرز بنتے ہیں اور لوگوں میں شعور آتا ہے۔ آج جتنی بھی سپر پاور کنٹریز ہیں سب کے پاس اچھے سائنٹسٹ ہیں اور اچھے سائنٹسٹ ایجوکیشن سے آتے ہیں۔ تو جن کا بھی ایجوکیشن سسٹم سٹرانگ ہوتا ہے، جتنی بھی سپر پاور کنٹریز ہے ان کا ایجوکیشن سسٹم کافی پاورفل ہوتا ہے، ایجوکیشن سسٹم سٹرانگ ہوتا ہے اور فیوچر میں سب کچھ ایجوکیشن بیس ہوگا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائنٹسٹ، ڈاکٹرز، میزائل وغیرہ جتنی بھی کنٹریز ہے سب اپنے ایجوکیشن پہ فوکس کرتے ہیں تاکہ ہمارا کنٹری گرو ہو جائے، صرف اور صرف اچھا ایجوکیشن کی وجہ سے۔ اور آج کل جتنی بھی ینگسٹرز ہیں ان کا آئی کیو اور ان کا لیول اتنا نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایجوکیشن سسٹم کو جج کرے۔ یہ سوال آپ کسی ایسے شخص سے پوچھیں جن کا ایج جو ہے 50+ ہو اور ان کا جو ہے ایکسپیرینس ہو، ان کا بیک گراؤنڈ جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہو،
تو پھر وہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھائے گا. ان کے پاس جو ہے صحیح اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایجوکیشن سسٹم کو جج کرے کہ وہ صحیح ہے یا پھر نہیں. تو آج کل جتنی بھی ینگسٹرز ہیں جو کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ٹائم ویسٹ ہے، تو ان کا آئی کیو، ان کا لیول اس بیس پر بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے کہ وہ کسی ایجوکیشن کو یہ بتائے کہ یہ فالتو ہے اور بچوں اور لوگوں کو گمراہ کرے. تو بس ایجوکیشن صحیح نہیں ہے، صرف سسٹم غلط ہے. تو پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کو اپڈیٹ ہونا چاہیے. تو بچوں کو سٹارٹنگ سے صحیح اور ایزی ایجوکیشن دینا چاہیے اور ان کو اسکول میں تب داخل کروانا چاہیے جب ان کی ایج جو ہے صحیح ایجوکیشن لیول پہ ہو جاتے ہیں، تو تب ان کو اسکول میں ایڈمیشن دینا چاہیے. بچوں کی سارے ڈاؤٹس جو ہے بچپن سے کلیئر کرنے چاہیے اور پڑھائی کے بجائے ان کو پریکٹیکلی جو ہے سب کچھ سکھانا چاہیے تاکہ ان کی زندگی کام آ جائے. تو ایجوکیشن اپنے لیے بہتر انسان بننے کے لیے، اپنے کنٹری کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور اپنے آنے والے فیوچر اور چلڈرن کے لیے حاصل کرنا چاہیے. اس بنیاد پر حاصل کرنا چاہیے تاکہ میں اپنے کنٹری، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ کروں. تو انشاءاللہ ضرور ایجوکیشن پہ آپ کو فائدہ دے گا اور آپ سے ایک اچھا انسان اور سکسیسفل انسان بن جائیں گے. ٹیک کیئر فائٹرز. اللہ حافظ.